اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سنیں گے جنت اور اس کی نعمتیں اور جنتی کا استقبال اور اس کی مہمان نوازی۔ سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت سے محسوس کی جائے گی، لیکن والدین کا نافرمان اور قطع رحمی کرنے والا اسے محسوس نہ کرے گا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت مبارکہ کے متعلق استفسار کیا، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، ترجمہ کنز الایمان، جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف لے جائیں گے مہمان بنا کر۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وفد تو سواروں کے قافلے کو کہتے ہیں، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب متقی لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے تو انہیں ایسے سفید اونٹنیاں پیش کی جائیں گی جن کے پروں کے اور ان پر سونے کے کجبے ہوں گے، ان کے جوتوں کے تسمے نور کے ہوں گے جو چمک رہے ہوں گے، ان کا ہر قدم تا حد نگاہ ہوگا، وہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، وہاں سونے کی تختیوں پر سرخ یاقوت کا حلقہ ہوگا، وہاں جنت کے دروازے پر ایک درخت ہوگا جس کی جڑ سے 2 چشمے پھوٹ رہے ہوں گے، جب وہ ایک چشمے سے پئیں گے تو ان کے چہرے پر نعمتوں کی تازگی آ جائے گی، اور جب وہ دوسرے سے وضو کریں گے تو ان کے بال کبھی پرندہ نہ ہوں گے۔ اس کے بعد وہ سونے کے تخت پر حلقہ کو ماریں گے، اے علی کاش تم اس حلقے کی آواز سنتے، وہ آواز جو ہر حور تک پہنچ جائے گی اور اسے معلوم ہو جائے گا کہ اس کا حامد آ گیا ہے، لہذا وہ جلدی کرے گی اور اپنے خادم کو بھیجے گی، وہ اس کے لیے دروازہ کھولے گا۔ اگر اللہ عز و جل نے اسے اپنی پہچان نہ کرائی ہوتی تو وہ شخص نور اور رونق دیکھ کر اس خادم کے لیے سجدے میں گر جاتا۔ خادم اس سے عرض کرے گا، میں آپ کا خادم ہوں، آپ کی خدمت میرے سپرد کی گئی ہے۔ وہ متقی اس کے پیچھے پیچھے چل دے گا اور اپنی زوجہ کے پاس چلا جائے گا، وہ جلدی کرے گی اور خیمے سے باہر آ کر اس متقی سے معانقہ کرے گی، پھر عرض کرے گی کہ آپ میرے محبوب ہیں اور میں آپ کی محبوبہ ہوں، میں آپ سے خوش ہوں اور کبھی ناراض نہ ہوں گی، میں نرم و نازک ہوں، کبھی کسی پریشانی کا باعث نہ بنوں گی، میں ہمیشہ رہنے والی ہوں، مجھ پر کبھی موت نہ آئے گی۔ پھر وہ متقی ایک ایسے مکان میں داخل ہوگا جس کے فرش سے چھت تک کوئی اونچائی 1,00,000 گز ہوگی، وہ موتیوں اور یاقوت کے پتھروں سے بنایا گیا ہوگا، سرخ سبز اور زرد راستے ہوں گے لیکن کوئی راستہ دوسرے کے مشابہ نہ ہوگا۔ وہ مزین تخت پر آئے گا جس پر پلنگ ہوں گے، ہر پلنگ پر 70 بستر ہوں گے، ہر بستر پر 70 بیویاں اور ہر بیوی پر 70 لباس ہوں گے،
ان لباسوں کے اندر سے اس کی بنڈلی کا گودا نظر آئے گا۔ وہ ایک رات کی مقدار تک ان سے جمع کرے گا۔ ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، بعض پانی کی ہوں گی جو صاف و شفاف ہوں گی، ان میں کسی قسم کا گدالا پن نہ ہوگا، بعض دودھ کی نہریں ہوں گی جن کا ذائقہ کبھی تغیر نہ ہوگا۔ نیزا وہ دودھ جانوروں کی کھیریوں یعنی تھنوں کے اوپر کے گوشت سے نہیں نکالا گیا ہوگا، بعض نہریں خالص شہد کی ہوں گی جو شہد کی مکھیوں کے پیٹ سے نہیں نکالا گیا ہوگا، بعض نہریں پینے والوں کی لذت کی خاطر شراب طہور کی ہوں گی کہ جنہیں لوگوں نے اپنے قدموں سے نچوڑ کر نہیں بنایا ہوگا۔ جب ان جنتیوں کو کھانے کی خواہش ہوگی تو ان کے پاس سفید رنگ کے پرندے آئیں گے جو اپنے پر اوپر اٹھائیں گے تو وہ ان کے پہلوؤں سے جس قسم کا گوشت کھانا چاہیں گے کھائیں گے، پھر وہ پرندے اڑ کر چلے جائیں گے۔ جنت میں پھل لٹک رہے ہوں گے، جنتی جب انہیں کھانا چاہے گا تو وہ ٹہنیاں اس کی طرف جھک جائیں گی اور وہ جس قسم کا پھل کھانا چاہیں گے کھائیں گے، اگرچہ کہ کھڑے ہو کر، اگرچہ کہ بیٹھ کر اور اگرچہ کہ ٹیک لگا کر، اور یہی اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔ وَجَعَلْنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، ترجمہ کنز ایمان، اور دونوں کے میوے اتنے جھکے ہوئے ہوں گے کہ نیچے سے چن لیں۔ نیزا ان کے خادم ایسے ہوں گے جیسے کہ موتی۔ یہ جنتیوں کی مہمان نوازی اور جنت کی رحمتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نیک کام کرنے اور نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔